السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے کے ویڈیوز میں جمعہ سے متعلق جمعہ کی فضیلت و اہمیت اور جمعہ چھوڑنے پر وعید، اور اسی طرح سے جمعہ کہاں پڑھی جائے، کن شرطوں کے ساتھ جمعہ فرض ہے اور کہاں نہ پڑھی جائے، یہ ساری باتیں آپ کے گوشِ گداز کی گئی تھیں۔ آج میں آپ کے سامنے جمعہ کے آداب لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آئیے جمعہ کے لیے ہم سب جمعہ کے آداب کو سیکھتے ہیں، جمعہ سے متعلق احکام و مسائل کو سیکھتے ہیں۔ جمعہ کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اسے غسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے جائے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ بوجہ مجبوری کوئی شخص غسل نہ کرے، بیمار ہے، اس کو غسل نقصان پہنچا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کر لے، وضو تو کرنا ہی ہے نماز کے لیے، تو وضو کر لے تو بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل۔ جو وضو کرے تو یہ صحیح ہے، اچھا ہے، اور جو غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت ہے۔ محض سستی کی وجہ سے غسل ترک نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے جمعہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اسے افضل بھی قرار دیا ہے۔ مسواک کی سنت ادا کر لی جائے، خوشبو میسر ہو تو لگا لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم وان یستن وان یمس طیبا ان وجد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت یہ بھی ہے کہ ہر بالغ پر، مسلمان پر جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور میسر ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ یہ بھی صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کے روز خوبصورت لباس پہنے، اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنا کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ وہ کپڑے انسان استعمال کرے جو جمعہ کے لیے اسپیشل بنا لے، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، نوازا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ مسجد کی طرف کیسے جائیں جمعہ کے دن؟ یہ مسجد کی طرف جانے کے آداب اور جماعت کی طرف جانے کے آداب کے عناوین کے تحت آپ کو مسجد اور جماعت کے ابواب میں بتا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو سیریز کے چونکہ 100 سے زیادہ ویڈیوز بن چکے ہیں، تو میں اس کا نمبر تو نہیں بتا سکتا، لیکن شروع کے ویڈیوز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، 30 35 40 50 کے بیچ میں۔ پھر مسجد میں کیسے بیٹھا جائے، یہ بھی مسجد کے بیان میں بات گزر چکی ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی اور پیدل جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح غسل کرے، جلدی مسجد جائے، پیدل چلے، سوار نہ ہو، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمعی سے خطبہ سنے، اور خطبے کے درمیان کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ آج تو مسجدوں میں میلہ لگ جاتا ہے، چھوٹے بچے تو چھوٹے، نوجوان بھی بات کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے ہیں، وہ کھیل کے میدان میں ہیں، یا بازار میں ہیں، یا کلب میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے خطبہ دیتے ہوئے، جب ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہے انسان، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھار میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں، لیکن اچھا نہیں لگتا، ڈانٹتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ ان کو خود شعور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، ان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ جمعے کی فرضیت ادا کرنے آئے، ان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی بات سننے آئے ہیں، ان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ چاہے کہ وہ آپس میں ہنسی مذاق ٹھٹھا کریں اور بات چیت کریں، بیہودہ لغو کام کریں، کسی کو ماریں، کسی کو پر کچھ پھینکیں، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور بہت ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہے، حکم کا مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بڑوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں اور ان چیزوں سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بیہودہ کام نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، اس قدر بڑا ثواب ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں۔ انشاءاللہ العزیز جمعہ کے آداب سے متعلق اگلے ویڈیو میں بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، لائک بھی کیجئے، اور میرے اور سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے، میرے اور سارے ویڈیوز سے علمی اور دینی فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔